أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے دادا ہیں، ان کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور آپ کو بہترین شکل و صورت میں بڑا حسین اور جمیل لمبائی چوڑائی کے حساب سے اللہ نے آپ کو سب سے بہترین بنایا۔ 90 فٹ یہ آپ کی لمبائی تھی اور آپ کی چوڑائی چاروں طرف سے 21 فٹ، یعنی سامنے کا حصہ 10.5 فٹ اور اتنا ہی پیچھے کا، تو 21 فٹ آپ کی چوڑائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، 120 سال کا وقت آپ پر گزر گیا، آپ کے لیے جو مٹی کھٹی کی گئی تھی اس پر جب 120 سال گزر گئے، بن کے کمپلیٹ ہو گیا، تو اللہ نے اس میں روح ڈالی اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ میرے فرشتوں جاؤ، تم جا کر دیکھو، میں نے جو تم سے ذکر کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس خلیفہ کو میں نے بنایا ہے، اور جا کر دیکھو کہ کیسا میں نے بنایا ہے۔ تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ابلیس جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ تو اس وقت ابلیس سمجھ گیا، اب تک تو اس کو یہ امید تھی کہ زمین میں خلیفہ اللہ مجھے بنائیں گے، کہ میں سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ زمین کا خلیفہ اگر کسی کو بنائیں گے تو مجھے بنائیں گے۔ لیکن اب وہ اس بات کو سمجھ چکا کہ اللہ نے جو یہ نئی مخلوق بنائی ہے، اللہ خلیفہ اس کو بنائے گا۔ پہلے کی جو بنی ہوئی مخلوق ہیں ان میں سے کسی کو اللہ خلیفہ نہیں بنائے گا، بلکہ خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے اس نئی مخلوق کو چنا۔ تو ابلیس بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ فرشتے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر ڈرنے لگے، اس لیے کہ فرشتوں نے اس سے پہلے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ فرشتے تو ایک نورانی مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی ہے، ابلیس بھی جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے، تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بالکل لطیف ہے، باریک، ہوا کی طرح ہوتی ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا جسم ہے، لمبائی چوڑائی قد و قامت، تو پہلی مرتبہ چونکہ ایسی مخلوق دیکھی تھی تو فرشتے ڈرنے لگے۔ ابلیس نے پوچھا کہ بھئی ڈرنے کی کیا بات ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ نے کیسی عجیب مخلوق بنائی ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو ابلیس نے کہا کہ ابھی رکو میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا کیا ہے۔ تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کے اندر سے گھسا اندر، اور اندر گھس کر ساری چیزوں کا معائنہ کیا، ساری چیزوں کو دیکھا اور باہر نکلا۔ اور باہر نکلنے کے بعد میں فرشتوں سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اندر جا کر سب کچھ دیکھا ہے کہ اندر سے بالکل یہ مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے بالکل اندر سے کھوکھلا ہے، یعنی اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس کے بائیں طرف جو ہے ایک جگہ ہے، اس کے اندر گھسنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، تو اس کے اندر تو میں گھس نہیں سکا، اس کے اندر تو میں نہیں جا سکا، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں نے جا کر دیکھی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بائیں طرف کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا دل، کہ حضرت آدم کے دل کو اور تمام انسانوں کے دل کو اللہ نے اس حساب سے بنایا ہے
کہ ابلیس بھی اس کے اندر نہیں گھس سکتا. باقی ابلیس، جنات، شیطان یہ انسان کے اندر گھس جاتے ہیں، چونکہ یہ ہوا کی طرح مخلوق ہے. اور فرشتوں کے یا ابلیس، جنات و شیطان کے کہیں جانے کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے ان کو. جیسے انسانوں کو اگر گھر کے اندر جانا ہے تو گیٹ کھولنا پڑے گا، دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، کھڑکی ہونی چاہیے، اس کے اندر سے جا سکتا ہے. کوئی مکان چاروں طرف سے بند ہو، اس کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہو، کچھ بھی جگہ نہیں ہو جانے کی، تو انسان اس کے اندر گھس نہیں سکتا. انسان کے اندر جانے کے لیے کم سے کم اتنی جگہ تو ہو جس کے اندر سے وہ گھس سکے. لیکن فرشتوں کے لیے ایسا نہیں ہے. ایک مکان بالکل ہر طرف سے بند ہے، کہیں سے بھی چیٹی کے برابر بھی اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اتنا سا بھی. لیکن فرشتے اس کے اندر جا سکتے ہیں، جنات و شیطان اس کے اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی زیادہ بھاری جسم نہیں ہے. تو اسی لیے ابلیس، جنات و شیطان یہ انسان کے اندر بھی گھس جاتے ہیں اور رگوں میں، نسوں میں خون کی طرح دوڑتے رہتے ہیں. تو ان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. تو ابلیس نے حضرت آدم کو اندر گھس کر اور ساری چیزوں کو دیکھا اور کہا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک جگہ ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر میں نہیں گھس سکا، اور وہ انسان کا دل ہے. ابلیس نے کہا کہ اللہ نے اسی لیے ان کو خلافت کے لیے چنا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے ایک چیز ایسی رکھی ہے کہ جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے، جس کے اندر کوئی نہیں گھس سکتا. لیکن دل ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ اس دل کے اندر آ سکتا ہے. اس میں ہے کہ مومن کا دل یہ رحمان کا عرش ہے. یعنی اللہ انسان کے دل کے اندر آ سکتا ہے. انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کی محبت یہ انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے. تو دل جو ہے، ہر انسان کو اللہ نے یہ دل عطا فرمایا، یہ بڑا قیمتی ہے. اور اس پر کسی کو اللہ نے اختیار بھی نہیں دیا. اس پر جو ہے اللہ کا اختیار ہے یا خود انسان کا اختیار ہے. اور دل، حدیث کے اندر فرمایا کہ اذا صلحت، کہ سنو، ہر انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح سلامت رہتا ہے تو پورا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے. تو دل کو اللہ نے جو ہے عجیب طریقے سے بنایا ہے. پورے جسم کا تعلق جو ہے دل سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے بنایا اور فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم جو ہے جا کر آدم علیہ السلام کو دیکھو. فرشتوں نے دیکھا، تعجب کا اظہار کیا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ایسے ہیں جن کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، بلکہ یا تو فرشتوں سے بنوایا یا اللہ نے صرف اپنا حکم دیا اور وہ چیز بن گئی. اللہ کو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے، چاہے کتنی بھاری ہو، کتنی بڑی ہو، اللہ کو بنانے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، بن جا تو وہ چیز بن جاتی ہے. جو بھی چیز، اتنے آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ ایسی چیزیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ نے یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی. تو اللہ نے یہ ساری چیزوں کو اپنے حکم اور اپنے کلمہ کن سے بنائی ہے یا فرشتوں سے بنوائی ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم کو مٹی سے جو بنایا وہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہاں تک کہ حضرت حوا جو ہم سب کی دادی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، ان کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا. حضرت حوا کو بھی حضرت آدم کی بائیں پسلی سے
بنا دیا گیا ویسے ہی، جیسے اللہ نے کہا کہ بھائی بن جا تو فوراً بنا دیا گیا۔ صرف یہ حضرت آدم کا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعزاز بخشا، تمام فرشتوں سے زیادہ علم یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا۔ پھر آگے چل کے ہم یہ واقعہ آئے گا کہ تمام فرشتوں سے اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کروایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے کی کہ حضرت آدم کو ایک اعزاز دینا تھا، حضرت آدم کا مقام اور مرتبہ بڑھانا تھا تمام مخلوق پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا خود، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اسی لیے انسان کو جو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، بے شمار اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اشرف کس کو بتایا؟ انسان کو بتایا۔ کیونکہ انسان کو، حضرت آدم کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جتنی بھی مخلوق ہے، فرشتے، جنات، شیطان، جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، کسی کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، بس اللہ کو ایک حکم دینا ہوتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا اعزاز دیا، کیسی عزت اللہ نے انسان کی بنائی، اور کتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے انسان کو دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تعریف فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے، ہم نے انسان کو سب سے بہترین اور سب سے اچھی مخلوق بنایا ہے۔ کیونکہ انسان کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے، اور انسانوں میں سے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جو اللہ کے بعد میں جن کا مقام سب سے اونچا ہے۔ سارے انسانوں میں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو انسان کو کتنی بہترین مخلوق اللہ نے بنایا۔ اب یہیں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے، مرد جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مرد کو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے عورت کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے کہ انسان آدم جو مرد ہیں ان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جو ان کی نسل سے جو سلسلہ چلے گا مردوں کا، وہ عورتوں کے مقابلے میں طاقتور ہوں گے۔ چونکہ حضرت حوا کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، حضرت آدم کو بنانے کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا، فرشتوں سے، پوری زمین سے، مختلف جگہ سے مٹی منگائی گئی، اس مٹی پر پھر کتنے دور گزرے، 120 سال تک اس پر جو ہے زمانہ گزرا۔ تو کتنے اہتمام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر تیار کیا۔ تو حضرت آدم کو بنانے میں اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا، اس لیے مرد جو ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی لیے گھر کے باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب اللہ نے مردوں کے ذمے رکھے ہیں۔ گھر کے باہر کا کام کوئی بھی اللہ نے عورت کے ذمے نہیں رکھا، سارے کام جو ہے اللہ نے مردوں کے ذمہ رکھے۔ گھر کے باہر کے، عورت کا کام صرف گھر کے اندر کا رکھا ہے۔ اسی لیے کمانا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا یہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ عورت کے اوپر اللہ نے کمانا فرض نہیں کیا، عورت کے اوپر تو اللہ نے گھر کا کام، گھر کو سنبھالنا یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ کمانا صرف اور صرف آدمی کا کام ہے، کیونکہ آدمی طاقتور ہے، آدمی عورت کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ اگر عورت کو یہ ذمہ داری دے دی جائے تو وہ بیچاری کمزور ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتی، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ اتنا محنتی کام نہیں کر سکتی۔ عورت جب تک جو ہے نابالغ
بالغ ہوتی ہے شادی سے پہلے پہلے اس کی پوری ذمہ داری اس کے باپ کی ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کی ہوتی ہے. جب اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو اس کا پورا خرچہ جو ہے اس کے شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں شوہر بھی اگر نہیں ہے، انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، تو پھر اس کا پورا خرچہ ماں کا بچوں کے ذمہ ہوتا ہے. اگر بچے بھی نہیں ہیں اور شوہر بھی نہیں ہے تو پھر دوسرے جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ذمہ اس عورت کا خرچہ ہے. عورت پھر بھی نہیں کما سکتی، عورت کا ماں باپ بھی نہیں ہے، کسی کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اولاد بھی نہیں ہے، بالکل مجبور ہے، لیکن پھر بھی وہ کما نہیں سکتی، اس کو کمانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے دوسرے رشتے داروں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے خرچے کا انتظام کریں. عورت کو گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلنے کی اجازت شریعت نے دی نہیں. کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو جو ہے گھر سے باہر جو ہے کمانے کے لیے ان کو نکال دیا. ان سے جو ہے نوکری کروا رہے ہیں، گھر سے باہر کا کام ان سے کروا رہے ہیں، محنت مزدوری کا کام ان سے کروا رہے ہیں. یعنی کتنا ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم نے بالکل الٹ دیا. اللہ نے آلریڈی پہلے سے مرد کو طاقتور اسی لیے تو بنایا ہے، عورت کے مقابلے میں مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے چونکہ اس کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری ہے. اس کو گھر سے باہر کے سارے کام اس کو کرنے ہوں گے، اس لیے اس کو طاقتور بنایا ہے. اور عورت کو کمزور بنایا چونکہ اس کو گھر کے اندر کا ہی کام کرنا ہے تو وہ کمزور بھی کر سکتی ہے. لیکن ہم نے جو ہے بہت سے آدمی جو ہے بالکل الٹے ہوئے کہ دن بھر جو ہے گھر میں پڑے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور بیچاری عورت جو ہے محنت مزدوری کر کے اپنا گھر کا خرچہ چلاتی ہے. تو ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ نے ایک بہترین نظام ہمارے لیے بنایا تھا، بہترین سکون والا ماحول اللہ نے ہمارے لیے دیا تھا کہ گھر کے اندر کے کام کو عورت سنبھالے اور گھر کے باہر کے کام کو مرد سنبھالے تو اس گھر کا ماحول سکون کے ساتھ میں گزرتا ہے. لیکن ہم نے اس ماحول کو اور اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بالکل الٹ دیا. اس لیے آج ہم پر حالات ہیں، تکالیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، چونکہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بالکل الٹ دیا. تو اس لیے ہمیں یہ محنت اور یہ کوشش کرنی ہے کہ گھر کے باہر کے سارے کام یہ مردوں کو سنبھالنا ہے اور گھر کے اندر کے کام عورتوں کو سنبھالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت کی بڑی